بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الخاذمی نے کہا ہے کہ تخریب کاری کے خلاف اب ہم خود لڑ سکتے ہیں، اس لیے امریکی آرمی کی ضرورت نہیں رہی۔ وزیر اعظم مصطفیٰ الخاذمی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم نے لڑائی میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور شدت پسند سکڑ کر ایک مختصر علاقے تک محدود ہو چکے ہیں۔ عراقی آرمی اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کے لیے اب امریکی آرمی کی ضرورت نہیں رہی۔ دوسری طرف صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم نے عراق سے 18 برس بعد اس سال کے اختتام تک اپنے تمام اہلکار واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاہم تربیت کار افسران وہیں موجود رہیں گے۔ دوستو، عراق میں اس وقت 2500 امریکی اہلکار موجود ہیں اور ان کا کردار اب بھی معاونت اور مشاورت ہی ہے، اس لیے امریکی صدر کے اس بیان سے عراق میں امریکی اہلکاروں کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ 2500 امریکی اہلکاروں میں سے کتنے وطن واپس لوٹ جائیں گے اور کتنے عراق آرمی کو تربیت دینے اور معاونت کے لیے وہیں موجود رہیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کی چائنا اور روس کے خلاف اصل لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہ ملک پر سائبر حملوں کا نتیجہ ہوگی۔ امریکہ اس کے لیے روس اور چائنا کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ بڑی کمپنیوں پر ایسے حملوں کے بعد اب ان کی سیکیورٹی جو بائیڈن انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے، کیونکہ ان کارروائیوں نے امریکہ کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ ان میں سے کچھ نے امریکہ کے کچھ حصوں میں تیل اور کھانے کی سپلائی بھی متاثر کی تھی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ہم ایک بڑی طاقت کے خلاف اصل جنگ شروع کر دیں۔ جون کو امریکی صدر اور ان کے روسی ہم منصب پیوٹن کے درمیان ہونے والے اجلاس میں جو بائیڈن نے اہم انفراسٹرکچر کی ایک فہرست کا ذکر کیا تھا، جس کی حفاظت امریکہ کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ اجلاس کے بعد سے بائیڈن انتظامیہ کی قومی سیکیورٹی ٹیم کے سینئر ارکان سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کے لیے روس میں اعلیٰ عہدیداران سے رابطے میں ہیں۔ جو بائیڈن نے چائنا کی جانب سے لاحق خطرات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ صدر ژی جن پنگ چائنا کی فوج کو دنیا کی سب سے طاقتور فورس بنانا چاہتے ہیں اور 2040 کے وسط تک چائنا کی معیشت کو سب سے بڑا اور نمایاں بنانے کے لیے بے حد سنجیدہ ہیں۔ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے تقریباً 120 ملازمین اور اعلیٰ عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ارکان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے کام پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان پر سیاسی دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس کے 17 ادارے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے زیر انتظام ہیں۔ اپنے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں میں اسے کبھی سیاسی نہیں بناؤں گا، اس پر میرا یقین کریں۔ جو بائیڈن کے بیانات سابق صدر ٹرمپ کے بیانات سے واضح طور پر مختلف ہیں۔ ٹرمپ کے امریکہ کی ان ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے۔ ٹرمپ اور امریکی انٹیلیجنس کی ہمیشہ سے بحث رہتی تھی۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو بے نقاب کیا تھا کہ ٹرمپ نے جو بائیڈن کے خلاف کارروائی کے لیے یوکرین پر دباؤ ڈالا تھا۔ سابق صدر ٹرمپ کے اقتدار کے 4 سالوں میں قومی انٹیلیجنس کے 4 مستقل یا ایکٹنگ ڈائریکٹر تبدیل ہوئے تھے۔ امریکہ نے چین سے کہا ہے کہ وہ ذمہ دار عالمی طاقت کے طور پر اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آب و ہوا کی تبدیلی اور کورونا جیسے اہم عالمی مسائل پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔
اس سے پہلے چائنا نے کہا تھا کہ چین اپنے اختلافات کو پس پشت ڈال کر مشترکہ مسائل پر کام کرنا چاہتا ہے۔ اسی بیان کے جواب میں امریکہ نے اپنا یہ رد عمل ظاہر کیا ہے۔ جب سے جو بائیڈن نے صدارت کا عہدہ سنبھالا ہے، اس کے بعد سے امریکہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور چائنا کی علاقائی توسیع پسندانہ پالیسیوں پر اپنی تنقید بدستور جاری رکھی ہے، جبکہ چین کا موقف رہا ہے کہ چائنا کے بڑھتے ہوئے عروج کو دبانے کی امریکی کوششوں کے تناظر میں امریکہ کو چین سے تعاون کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ چائنا نے امریکہ پر الزام لگایا کہ امریکہ کی وجہ سے باہمی تعلقات گو مگو کی کیفیت کا شکار ہیں، اور امریکہ سے کہا کہ اپنے انتہائی غلط انداز فکر اور خطرناک پالیسیوں کو تبدیل کرے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ آب و ہوا تبدیلی جیسے اہم عالمی موضوعات پر چین کے ساتھ تعاون کریں گے، مگر انسانی حقوق جیسے مسئلے پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ کورونا کی وجہ سے دنیا میں بہت سے جوڑے شادیاں منسوخ کرنے پر مجبور ہو گئے، تاہم ملائیشیا میں ایک دلہا دلہن نے اپنی شادی میں 10,000 مہمان مدعو کر ڈالے، اور آپ یہ سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ انہوں نے کورونا سے متعلق کوئی ایک قانون بھی نہیں توڑا۔ تقریب در حقیقت ایک ڈرائیو تھرو تقریب تھی۔ دلہا دلہن ایک سرکاری عمارت کے باہر بیٹھ گئے، جبکہ شادی میں مدعو کیے گئے مہمان اپنی اپنی گاڑیوں میں ان کے سامنے سے گزرتے چلے گئے۔ مہمانوں کو دلہا دلہن کے سامنے سے گزرنے اور ہاتھ ہلا کر مبارکباد دینے میں 3 گھنٹے کا وقت لگا۔ مہمانوں نے گاڑی کی کھڑکی سے ہی دلہا دلہن کے لیے لائے گئے تحفے دیے، اور وہیں سے انہیں پیک کیا گیا کھانا دے کر روانہ کر دیا گیا۔ نوجوان رہنا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اور اب سائنسدانوں نے اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جو لوگ کم عمر لوگوں کو دوست بناتے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہ خود بھی تادیر نوجوان رہتے ہیں، اور ان پر عمر رسیدگی کا سایہ بہت دیر میں پڑتا ہے۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے 170 سے زائد مرد اور خواتین پر تجربات کیے۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ ڈیما اواد کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ زیادہ تر وقت نوجوان اور حشاش بشاش رہنے والے لوگوں کے درمیان گزارتے ہیں، وہ اپنی اصل عمر سے کم عمر نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحت بھی دوسروں کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور ان میں اطمینان اور خوشی کا لیول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جنگلی حیات پر تحقیق کرنے والے ایک 32 سالہ سائنسدان کو اس وقت اپنی جان کے لالے پڑ گئے جب نیند کے دوران اس کے خیمے میں شیر گھس آیا اور اسے نوالا بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران اس کا بازو شیر کے جبڑے میں تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور شیر کے منہ پر تابڑ توڑ مکے برساتا رہا۔ اس دوران اس کے بازو پر 16 زخم بھی آئے۔ خوش قسمتی سے ایک دوسرے خیمے میں سویا اس کا دوست بیدار ہو گیا، اور اس نے ایک شاخ سے شیر پر حملہ کیا اور اسے بھگا دیا۔ یہ دونوں ماہرین دوستوں نیشنل جیوگرافک کے ایک تحقیقی منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ جسم سے فاضل اور زہریلے مادے خارج کرنے میں گردوں کا بنیادی کردار مانا جاتا ہے۔ گردوں میں درد کی کیفیت پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ گردوں میں پتھری کا بننا اور حرکت کرنا ہے۔ صرف پتھری کے بن جانے سے عام طور پر درد ظاہر نہیں ہوا کرتا، بلکہ درد پتھری کے حرکت کرنے یا خارج ہونے کے عمل کے دوران سامنے آتا ہے۔ ہماری روزمرہ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے استعمال سے پتھری کا اخراج ممکن ہو جاتا ہے، اور جب پتھری نکلنے کے پروسیس کے دوران مثانے میں پہنچتی ہے تب گردے میں شدید درد کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ درد ہونے کے لیے کوئی خاص عمر مختص نہیں ہوتی، یہ کسی بھی عمر میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ابتدا کمر میں ہلکے ہلکے درد سے ہوتی ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتا جاتا ہے۔ درد گردوں کے مقام سے شروع ہو کر رانوں کی طرف جاتا ہے۔ آدمی درد کی شدت سے یوں تڑپتا ہے جیسے مچھلی بن پانی کے تڑپتی ہے۔
ٹھنڈے پسینے، گھبراہٹ، قے اور متلی کی علامات درد گردہ میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گردوں کا درد پتھریوں کی حرکات کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اکثر لوگوں کو سال ہاں سال گردے کی پتھری کا علم ہی نہیں ہو پاتا۔ پتھری ایسے افراد میں زیادہ بننے کے امکانات ہوتے ہیں جو گوشت خوری، سموکنگ یا چائے نوشی بکثرت کرتے ہیں۔ سبزی اور دال خور افراد گردوں کے مسائل سے اکثر محفوظ رہتے ہیں۔ غیر شفاف پانی پینا، نشاستہ دار پروٹینی غذاؤں کے بکثرت استعمال سے بھی گردے میں پتھری بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مسلسل اور دیر تک بیٹھے رہنے والے، سہل پسند اور ورزش وغیرہ نہ کرنے والے افراد کو بھی درد گردہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ملٹی وٹامنز، اینٹی بائیوٹک اور پین کلرز کا مبینہ طور پر متواتر استعمال گردوں کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ مریض کو فوری افاقہ پہنچانے کے لیے گرم پانی سے گردوں کے مقام پر ٹکور کرنا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح گردے کے درد میں مولی کے نمک کا استعمال بھی بہترین رزلٹ دیتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انگور کے پتوں کو خشک کر کے بطور سفوف آدھی چمچی نیم گرم پانی کے ساتھ کھانا بھی گردوں کی پتھری سے نجات دلاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آدمی کو روزانہ 3 لیٹرز پانی یا لیکوڈز کا استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گلی محلوں اور دکانوں پر ملنے والی گردے کی درد کی ادویات کے استعمال سے بھی بچا جانا چاہیے۔ ڈاکٹرز کا مزید کہنا ہے کہ گاجر، مولی، کھیرا، بند گوبھی، سلاد کے پتے، سبز مرچ اور دوسری صحت بخش کچی سبزیاں بکثرت استعمال کرنی چاہیے۔ انوکھے تحفوں کا سبھی کو شوق ہوتا ہے، لیکن اگر مشہور ملکہ کو عجیب و غریب تحفے ملیں تو یہ پوری دنیا میں ایک خبر بن جاتی ہے۔ ملکہ الزبیتھ دنیا کے کئی ممالک سے تحفے وصول کرتی رہی ہیں، لیکن ملکہ کو ان کی شادی کے دن آسٹریلوی گورنمنٹ کی جانب سے اناناس 500 ٹن بطور تحفہ دیا گیا۔ 1991 میں امریکی حکومت نے ملکہ کو ایک بوٹ کا تحفہ پیش کیا۔ یہ انتہائی انوکھا اور عجیب و غریب تحفہ تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ ان کو نمک کے 1 پاؤنڈ کا پیکٹ تحفے میں دیا گیا۔ ایک دفعہ فجی کی طرف سے ویل مچھلی کا دانت بطور تحفہ دیا گیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔